پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج کے صحت نامے کی معمول کی خبروں کے علاوہ ملک میں انتخابات کے بعد تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر مبنی خبروں اور تجزیے کے ساتھ رپورٹ پیش خدمت ہے. سوراب بلوچستان میں محکمہ صحت کی ناقص کارکردگی اور غفلت کے خلاف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. محکمہ صحت کے بدعنوان غیر حاضر اور رشوت خور ملازمین کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے. ضلع نصیر آباد بلوچستان کی سرکاری سینئر خاتون ڈاکٹر خالدہ مینگل کے گھر پر ڈکیتی کا واقعہ. پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام. طبی اور نیم طبی تنظیموں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، YDA آل پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کا احتجاجی کیمپ. OPD کا بائیکاٹ. پولیس محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی محکمہ صحت کے ملازمین کا الزام. جبکہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں ہونے والی آتش زدگی کے سانحے میں جاں بحق ہونے والے ملازمین کی تعداد 1 سے 4 ہو چکی جو اپنی جان سے گئے. محکمہ صحت سندھ کی تاریخ کے کرپٹ ترین سیکرٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی اس سارے معاملے سے بہت دور، بلکہ اس واقعے کی تحقیقات محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا کے شناخت شدہ رکن رکین ڈاکٹر ندیم اختر شیخ کو سونپ دی گئی ہے اور حیران کن طور پر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کو تاحال معطل تک نہیں کیا گیا. جبکہ سیکرٹری صحت جو جیالے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ہم زلف ہونے کی بنا پر ان کی آنکھوں کا نور ہیں، انہوں نے کراچی ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ میں 20 گریڈ کے جنرل کیڈر کے سینئر ترین افسر ڈاکٹر حسن جلبانی کی موجودگی کے باوجود انہیں اضافی یا مستقل چارج دینے کے بجائے قانون کے برعکس کراچی جیسے شہر کے محکمہ صحت کا نظام ڈاکٹر ثاقب شیخ جیسے لونڈے جونیئر افسر کو دینا خلاف قانونی نہیں بلکہ یہ کھلی کرپشن کی واردات ہے. اور اس کھیل کے پیچھے یقیناً محکمہ صحت میں کرپشن کے منصوبہ سازوں ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، ڈاکٹر سکندر علی میمن، ڈاکٹر ندیم اختر شیخ کی مبینہ منصوبہ سازی کے تانے بانے بھی ضرور نظر آ رہے ہیں. سکندر میمن، ندیم شیخ دونوں خود جنرل کیڈر کے افسر ہوتے ہوئے انہوں نے فہیم چاچڑ کی ایما پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے غیر قانونی بوگز منصوبے کے ذریعے جنرل کیڈر کے قانونی سروس کیڈر کو جس طرح سے بلڈوز کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی ہے، جس کی بنا پر یہ دونوں افسران محکمہ صحت کے جنرل کیڈر کے افسران کی نظروں میں اتنے گر چکے ہیں کہ جنرل کیڈر کے افسران ان سے دعا سلام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. جبکہ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ MPH کی جعلی ڈگریوں اور 20 لاکھ روپے فی کیس لے کر ظلم اور ناانصافی پر مبنی یہ کھلواڑ ہوا ہے. اگر حاضر سروس ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس اسکینڈل کی تحقیقات ہوئی تو ان چاروں مذکورہ افسران سمیت دیگر بہت سارے ڈاکٹرز بھی سیدھا جیلوں میں جائیں گے. انشاءاللہ لیاقت آباد ہسپتال کی آگاہی
ہم مزید آئندہ روز بھی آپ کو دیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا قیام اللہ کا انعام اور اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آنے والی مملکت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعروں اور اس کی پشت پر علماء و مشائخ کی مخلصانہ طویل جد و جہد کی قبولیت تھی۔ اس جد و جہد آزادی کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی میں علامہ فضل حق خیرآبادی نے پھانسی کا پھندا چوم کر اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور ان کے اسی فکر و فلسفے کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے تصور پاکستان کا رنگ دے کر تحریک پاکستان کو اساس عطا کی۔ چند تمہیدی جملے اس لیے کہ میری آج کی نسل کو موجودہ غلامی کے نظام سے آزادی کے لیے تاریخی حقائق سے باخبر رکھنا میرا ملی فریضہ ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 8 فروری 2024 کے انتخابات کا اصل بیانیہ پاکستان کو بچانے پر مبنی ہونا چاہیے تھا اور ہے۔ قیام پاکستان کی پوری تحریک قانونی اور آئینی جنگ پر مبنی ہے۔ اس طویل جد و جہد میں کسی بھی مرحلے میں انتہا پسندی یا عسکریت پسندی کا دور دور تک کوئی واسطہ یا راستہ نہیں ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ہماری سیاسی قیادت کی باہمی لڑائی جھگڑوں کے باعث مقتدرہ کا وجود سیاسی نظام میں داخل ہوا جو تاحال موجود اور بالادست ہے، جس کا اعتراف خود سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنے منصب سے سبکدوش ہوتے ہوئے کیا تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اعزاز سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، جس نے ملک کی تاریخ کے نازک موڑ پر 8 فروری 2024 کے انتخاب کو یقینی بنایا، لیکن انتہائی متنازع ترین الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے 9 فروری سے انتخاب کو میڈیکل کالجوں کے داخلے کا MD ٹیسٹ میں تبدیل کر کے نہ صرف ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا بلکہ 12 کروڑ ووٹرز کے مینڈیٹ کو اغوا کر کے ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس دھاندلی زدہ انتخاب کے نتائج کو قبول کرنے والے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM میں سے صرف MQM نے کامیابی کا جشن تو ایک سیٹ لے کر 17 نشستوں کا منا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک جیالے MPA نے بھی فتح کا جشن منایا ہے، جو ہم یہاں ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ لیکن نہ تو ایک ہفتہ گزرنے کے بعد عالمی سطح پر کوئی آفیشیل مبارکباد موصول ہوئی، بلکہ مولانا فضل الرحمان کے اعتراف اور کمشنر راول پنڈی کے ضمیر جاگنے پر مبنی بیان نے دھاندلا انتخاب کے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ملک کے اقتدار کو اپنے گھر کی لونڈی اور کھیتی سمجھنے والے یاجوج اور ماجوج جس حال میں ہے وہ بھی دیدنی ہے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلایا کیوں تھا، وہ پرواز کے بجائے اس کبوتر پر بیٹھ کر طبیعت کی ناسازی کے بہانے واپس لندن جانے کے لیے خشکی میں تڑپنے والی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، اور شہباز شریف جو بھائی کے خلاف سازش کر کے خود وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کا دوبارہ خواب دیکھ رہے تھے، وہ بھی اقلیت کے قائد ایوان بننے سے اب گریزہ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے اس عبرتناک انجام کا یہ آغاز غازی ممتاز قادری کو پھانسی دینے، پنجاب کی مساجد سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے اور قادیانیوں سے خفیہ معاہدہ کر کے ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا شاخسانہ ہے۔
اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، LDN نے اب تک جس سے آگاہ کیا ہے تقریباً وقت نے اسے درست ثابت کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری قومی سیاست میں ایک ازدواجی رشتے سے ابھرنے والی قیادت، جنہیں میاں برادران نے 10% اور ان سے فائدہ اٹھانے والوں نے ایک زرداری سب پر بھاری کا اتنا باری نعرہ لگا دیا کہ اب سندھ کے چوری شدہ مینڈیٹ کا پلندہ سنبھالنا انہیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ پیر صاحب پگاروں نے دھیمے لہجے میں جو سخت بات کی ہے کہ ملکی حالات اچھے نہیں، ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ افواج پاکستان ہی عوام پاکستان کی آج بھی آخری لکیر ہے، اور دھاندلی کا الزام لگانے والی تمام جماعتوں نے بھی موجودہ عسکری قیادت کو اس حوالے سے مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ لہذا سول بیوروکریسی اور جن سیاست دانوں اور اندیکھی طاقتوں کا کھلونا بنی یا مینڈیٹ کو زر کے زور پر اغوا کر کے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا ہے، وہ اپنے بے رحم احتساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہاں میں اپنے پیارے بلاول زرداری سے کہوں گا کہ وہ ابو کو سمجھائیں کہ نتائج کو قبول کرنے کے بعد اب ٹھٹا سجاول میں مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے لیے پلانٹڈ مظاہرے اس لیے لا حاصل ہے کہ خود جیال ارکان نے کراچی سے کشمور تک انتخاب جیتنے کے لیے دھاندلی کے اتنے ثبوت چھوڑے ہیں کہ اس سے اب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود بلاول ہاؤس کے حلقہ قومی اسمبلی کے انتخاب میں ڈاکٹر اختیار بیگ کیسے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، میں نہیں کہتا ان کے ساتھ صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑنے والے جیال نجمی عالم کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ویڈیو بھی آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ میں NA 241 کے گروپ میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ اختیار بیگ نے میرا سودا کیا ہے، اپنی سیٹ کے لیے مجھے بیچا ہے، اور جس حد تک بھی جاؤں گا میں بتاؤں گا کہ اختیار بیگ ہارا ہوا ہے، اس نے غلط کہا، اور جو بھی ورکر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں میری بات کو سیکنڈ کریں، ورنہ پھر وہ مجھ سے نہ ملیں۔ اختیار بیگ نے مجھے بیچ کے اپنی سیٹ کنفرم کی ہے، لیکن میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ہارا، مجھ سے بھی کم ووٹ تھے اس کے جو میں نے صوبائی میں لیے ہیں، اس سے کم ووٹ اس کے پورے قومی میں ہیں، لیکن اس کو میں یہ غلط کام پارٹی کو بیچ کے نہیں کرنے دوں گا۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔